اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، زندگی میں بیشتر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، دل میں غیظ و غضب کی ایسی رگیں پھٹنے لگتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ فوری طور پر ایسی انتقامی کارروائی لی جائے کہ جس سے سامنے والی کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن کی طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ ممکن ہے اس سے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو جائے اور خطرات سے بھی نجات ملے، لیکن اسلام نے جذبات میں آ کر کسی بھی انتقامی کارروائی لینے کی اجازت نہیں دی۔ بہت سارے ایسے مواقع جہاں پر انسان اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، تو اسلام نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی اور ہوش و عقل سے کام لینے کی تلقین کی ہے، اور اسی تلقین کو قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کی اصطلاح سے گردانا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کے متعلق بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ 70 مقامات پر قرآن مجید میں صبر کے متعلق حکم آیا ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایمان کے ساتھ اس طرح سے خاص ہے، صبر کا ایمان کے ساتھ اس طرح سے ربط ہے کہ جس طرح بدن کے ساتھ سر کا، یعنی اگر سر نہ ہوگا تو بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اگر انسان میں صبر نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات پر غالب نہ آنے دینے کا نام صبر ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں صبر و شکر پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی، فکری، اصلاحی گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت عمدہ آواز کے ساتھ، نہایت بہترین لحن کے ساتھ آقا کریم کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے والے، ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے وقت دیا، محترم محمد عثمان عبید قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ عثمان بھی، آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے، اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ کریم آپ دونوں احباب کا آنا پروگرام میں قبول فرمائے، اور یہ جو کاوش حب محمد کی ٹیم کر رہی ہے، اس کاوش کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو سے قبل ہی بارگاہ مالک کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں نہایت محترم محمد عثمان عبید قادری سے بارگاہ لم یزل میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی، برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی
پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ پربت کی تاروں کی ندا اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر ورد زبان و ذکر تیرا اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشبو لو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ لیے دریا کے میں نے غم میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سواروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رحمان الرحیم میں نذرانہ عقیدت نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور یہیں سے جو عثمان بھائی پڑھ رہے تھے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کہ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا۔ علامہ صاحب اللہ رب العالمین نے انسان کو اس قدر وافر مقدار میں نعمتیں رحمتیں عطا کی ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی ان کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، زندگی ختم ہو جائے گی ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔
اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز مانگی ہے، ایک چیز کی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی صبر کرو، شکر کرو۔ تو اسلام میں صبر و شکر کی اتنی زیادہ اہمیت بھی بتائی ہے، قرآن مجید میں بھی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا صبر و شکر کا، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ صبر و شکر سے کام نہیں لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان پر اپنے بے پایاں احسانات فرمائے، اور اپنی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنائی، بے شک، اور پھر ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، بے شک، اور اس سے ڈیمانڈ کیا کی؟ ڈیمانڈ یہ کی کہ بندے جب میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں بے شک، تو تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو ان نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ بے شک، اور جب ہم تم سے کوئی چیز لے لیں، بطور آزمائش لے لیں، بے شک، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ہم تم سے کوئی چیز لے لیں تو پس تم اس کے اوپر صبر کرو۔ بے شک، جب ہم تمہیں کچھ دیتے ہیں تب تو تم بڑے چرچے کرتے ہو، بڑا تذکرہ کرتے ہو، جی میرے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، بڑا مال آ گیا ہے، اللہ اکبر، اور جب اس میں سے تھوڑی سی کوئی چیز لے لیں تو تم ایک دم سارا کچھ بھول کے نہ شکرے ہو جاتے ہو، اللہ اکبر، اور تم بول اٹھتے ہو کہ اللہ نے یہ مصیبت معاذ اللہ میرے لیے ہی رکھی تھی۔ استغفر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں بتلائی ہیں کہ ایک صبر اور ایک شکر، صحیح، اور صبر اور شکر آپس میں باہم ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہے، صحیح، کہ اس کا پہلا حصہ صبر ہے اور دوسرا شکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بندے کا پتہ ہی تب لگتا ہے کہ جب بندہ آزمائش میں ہو، جب بندہ مشکل میں ہو۔ صحیح، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو کم و پیش ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صبر دیکھا، ان کی استقامت دیکھی اس پر، صحیح، کہ جب ان پر مشکلات آئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمائے تو انہوں نے اس پر شکر کیا۔ بے شک، اب صبر کا کیا فائدہ ہے اور شکر کا کیا فائدہ ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سبحان اللہ، کہ حبیب آپ اسی طرح صبر پر خود بھی قائم رہیے اور اپنی امت کو بھی صبر کی تلقین دیجیے، کہ جس طرح گزشتہ انبیاء نے، سابقہ انبیاء نے صبر کیا اور پھر خود اپنی امتوں کو اس کی تعلیم دی۔ جی، صبر اور شکر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ کسی مصیبت میں ڈالا جائے، کسی آزمائش میں ڈالا جائے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ بندہ مومن پر جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی ابتلا آئے تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے، یار یہ مصیبت آئی ہے، اس کا مجرم میں ہی ہوں بھائی، اس کا قصوروار میں ہوں، صحیح، وہ اللہ پہ نہ ڈال دے، صحیح، بلکہ اس مصیبت پر صبر کرے۔ یعنی اس پر وہ جانچ پڑتال کرے کہ یہ کس وجہ سے آئی ہے، اگر کوئی اس نے گناہ کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو وہ اس پر ندامت کے ساتھ اس کو معافی مانگے اور آئندہ اس پہ بچنے کی وہ استدعا کرے۔ غضنفر بھائی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جب تجھ پر کوئی خیر آتی ہے تو وہ ہم بھیجتے ہیں۔ صحیح، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر، بے شک، کہ وہ جو تجھ پر بلائی آئی ہے، تجھ پر خیر آئی ہے، تجھے خیر نصیب ہوئی ہے، تجھ پر فضل ہوا، تجھ پر انعام ہوا، تجھ پر احسان ہوا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر اور اس پر صبر کر۔ اللہ اکبر، اور جب ہم تجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں، فمن نفس کا، تو اسے ہم پہ نہ ڈال، وہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اور اس کی 3 وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو 3 وجوہات کی بنیاد پر ڈالتا ہے، 3 حکمتیں ہیں اس میں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جب ابتلا میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔
اللہ اکبر، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سابقہ گناہوں کے لیے اسے کفارہ بنا دیتا ہے، اللہ اکبر، اس آزمائش کو یعنی اس آزمائش کو، اس ابتلا کو جب انسان اس میں سے گزر جاتا ہے نا تو وہ ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیماریوں کے متعلق فرمایا کہ جب انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ خشک جو ہے نا وہ درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اب یہ بھی بینیفٹ ہے۔ اور تیسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا میں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اسے بطور سزا کے ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، اب پہلی دو باتیں تو خیر والی ہیں صحیح، کہ اگر درجہ بلند ہو رہا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے، اگر گناہ مٹ رہے ہیں تو پھر بھی خیر والی بات ہے، اس میں بھی انسان کا بھلا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا انسان کو کسی آزمائش میں ڈال رہا ہے تو پھر اس کے لیے واحد حل ہے کہ اس کے پاس چند سانسیں ہیں، وہ ان سانسوں میں توبہ کر لے اور اس عذاب سے دنیا میں بچ جائے۔ دنیا کا عذاب تو تھوڑا ہے نا، چند ٹائم کے لیے ہے، کچھ مدت کے لیے ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب میں ڈالتا ہے، تو بھائی یہ بھی اس کا بھلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس لیے بھلا ہے کہ انسان اس عذاب کو عذاب سمجھے، صحیح، وہ یہ بات سمجھ لے کہ بھائی میں دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں اس ابتلا میں پھنس گیا ہوں، میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ یعنی اللہ پاک اس کو آزمائش کے ساتھ، جو اللہ پاک نے اس پر آزمائش ڈالی ہے اس کے ساتھ وارن کر رہا ہے، یعنی وارننگ دے رہا ہے اللہ پاک کہ بھائی یہ پھر ایک جو ہے وہ آپ پر آزمائش ہے، تو اس آزمائش سے نکلو اور اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ جو آپ کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس پر معافی طلب کرو اور آئندہ کے لیے اس سے توبہ کرو۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے صبر کو رکھا بے شک، کہ جب تم پر آزمائش آئی تو اب آزمائش میں تمہارے پاؤں نہیں ڈگمگانے چاہیے، تمہیں اس پر ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بات کرنی آسان ہے، اللہ ثم استقاموا، اب اس پر استقامت اختیار کرنا، ثابت قدم ہونا، اصل کام تو یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس جناب پر ایمان لانا، یہ کہنا کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ بات بہت آسان ہے، یہ سہل ہے کہ بندہ زبان سے کہہ دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ثم استقاموا، پھر ساری زندگی اس حد کو، اس باؤنڈری کو، لا الہ الا اللہ کی اس حدود کو پامال نہ ہونے دے، اللہ اکبر، تو یہ استقامت، یہ استقامت ہے۔ اور پھر جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا شکرانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر جب انسان یہ کر لیتا ہے کہ صبر بھی کر لے اور اس پر استقامت بھی کر لے، اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے ملائکہ کو اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے وہ بنیادی پہلو جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں محظوظ بھی ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھائے، اور پھر رب کی نعمتوں کا شکر نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بندے کو وارن کر دیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو پھر ہم تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکرانے نعمت نہ کیا، کفران نعمت کیا، اللہ غضنفر بھائی یہاں شکر کے مقابلے میں کفر بولا گیا اللہ اکبر، کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکرانے نعمت نہ کیا، کفران نعمت کیا، ہماری نعمتوں کو جھٹلایا، یعنی انکار کیا اس کا، جب ہم نے نعمتیں دی تو ان کی موجیں لوٹ لی، اس پہ شکر نہ کیا، اور جب ہم نے آزمائش میں ڈالا تو صبر نہ کیا، واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، تو اب کیا ہوگا کہ جب تم کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ تمہیں عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دیں، اور نعمتوں پر پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی بہتری کے لیے ہی صبر و شکر کی ڈیمانڈ کی کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے، جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔
تو علامہ صاحب پہلے بھی جو سوال کیا تھا کہ انسان اتنا نہ شکرہ کیوں ہے، اتنی نعمتیں بھی دے کر پھر اگر صبر اور شکر کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، تو نہ شکری کیوں کرتا ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مقدار میں دولت عطا کی ہے، مال عطا کی ہے، اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور کچھ لوگ اس کے برعکس کم نعمتیں جن کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں، یعنی مال و دولت میں کمی اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے، تو اس میں صبر و شکر کی کوئی سطح مقرر ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ شکر ادا کرے، زیادہ صبر کرے، اور جس کے پاس کم مال ہے وہ کم شکر ادا کرے، یا دونوں کے لیے کس طرح سے صبر و شکر ادا کرنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غضنفر بھائی آپ نے کہا کہ انسان نہ شکرہ کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عقل سے کام نہیں لیتا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ جب وہ کسی آزمائش میں آئے، کسی ابتلا میں آئے تو وہ چند لمحات یہ تو سوچے نا کہ یار اب تک جو مجھ پہ فضل تھا وہ بھی تو کسی نے کیا تھا نا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور انسان کیا کرتا ہے کہ وہ صبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو آزمائش میں ڈالا وہ صبر بھول جاتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح بتلا دیا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بھائی مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو مشکل ہوتی ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جو آسانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بے شک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ اللہ تو اکبر۔ جب انسان آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو کسی اور معاملے، کسی کو کچھ لے کے آزماتا ہے، کسی کو کچھ دے کے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا اس لیے ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو نوازا، اس نے اس کے صلے میں کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو دوسری آپ نے بات، تو یہ وجہ ہے وہ پہلی کہ جس کی بنیاد پر انسان شکرانہ نہیں ادا کرتا، نہ شکرہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جلد باز ہو جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے۔ اب صبر اور شکر کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ کس سطح کا، کس درجے کا شکر ہونا چاہیے اور کس سطح کا صبر ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کے پاس ایک بزرگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یار تمہارے ہاں جو ہے نا وہ تصوف کی اصطلاح میں تمہارے ہاں صوفیاء صبر اور شکر کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جی ہم تو صبر اور شکر اس کو سمجھتے ہیں کہ مل جائے تو اپنا شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا میاں یہ والا جو تم مجھے بتلا رہے ہو نا کہ صبر اور شکر، یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ بزرگ کہنے لگے جی حضور آپ فرمائیے پھر آپ کے ہاں صبر اور شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو پھر صبر کرتے ہیں، اور اگر مل جائے تو پھر دوسروں کو بانٹ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صبر اور شکر کا بہت اعلیٰ پیمانہ ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آ جاتا سائل، پاس ظاہری طور پر وقتی لحاظ سے کچھ نہ ہوتا، حالانکہ مالک کونین ہے، کچھ باز رکھتے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو جب کوئی سائل آتا تو آپ کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، بھائی اسے واپس نہیں بھیجنا، اسے کچھ دو۔ اور خود یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ زخمی موجود ہیں تو پانی کا ایک پیالہ پینے کے لیے تو آواز آتی ہے نا لاج کہ بھائی پیاس ادھر ہے، ادھر پیاس ہے، پانی کی طلب ہے، تو پانی لے کے جانے والا جاتا ہے تو اگلے مریض آواز دیتے ہیں، اگلے زخمی وہ کہتے ہیں کہ آنا لاج پیاس پیاس، تو وہ ادھر لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے چھوڑ دو اگلے کے پاس جاؤ۔ تو اس طرح جب 6 لوگ زخمی حالت میں موجود ہیں تو وہ جب آگے جاتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے کہ وہ خود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، خود وہ رضائے مولا پہ راضی ہو رہے ہیں اور شکر بجا لا رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کو دے کے شکر کر رہے ہیں کہ دوسرے کی جان بچ جائے گی۔ اور ہوتا ہے یہ ہے غضنفر بھائی کہ جب وہ
چھٹے شخص کے پاس پہنچتے ہیں نا، وہ کہتا ہے میاں مجھے چھوڑ دے، پچھلے کو دے. جب وہ واپس پیچھے پلٹ کے آتا ہے نا تو پیچھے پانچوں کے پانچوں شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اعلیٰ درجہ صبر کا اور شکر کا. اس سطح کا صبر اور شکر جو بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ، کائنات کا سب سے بڑا انعام، کائنات کا سب سے بڑا اعزاز اسے نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو آپ نے امیر اور غریب کی بات کی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر کتنا شکر کرے، غریب کتنا شکر کرے، تو اس کے لیے ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور شکر کو سمجھنا ہو اس حدیث پاک کو سمجھ لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن وہ کہ جو اپنی دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ بھائی اگر اس کے پاس 3 وقت کی روٹی ہے تو وہ اسے دیکھے جس کے پاس 1 وقت کی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اسے دیکھ کر اسے فالو کرے. اور دین کے معاملے میں سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو، کہ اگر یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی بندہ تہجد گزار ہے، تو دین کے معاملے میں اس کو دیکھے، پچھلے کو نہ دیکھے. اللہ اکبر. کہ جو بندہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتا اس کو نہ دیکھے، بلکہ آگے بلند نگاہ رکھے دین کے معاملے میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے اور یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہے. اس کی جزا یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے اور اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے اور ایک استقامت ہے. اور ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مفصل گفتگو کا اہتمام کریں گے. آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم محمد عثمان عبید قادری سے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام ہمیں سنانے کی سعادت حاصل. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا اور تضمین کے ساتھ اس کی تضمین حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن علامہ طیب نقشبندی صاحب جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے، انہوں نے اس کی تضمین لکھی ہے. بہت خوبصورت تضمین ہے. اس کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت اور یہ معروف کلام ہے. سنیوں کے بچے کو یہ کلام یاد ہے تو میں کلام پیش کرتا ہوں. محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضور آپ گئے نور کے لانے والے، دو عالم میں نور آپ پھیلانے والے، اے دنیا کو پڑھو فرمانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور کیا تم نے دنیا سے پردہ ہے واللہ وگرنہ ہو تم زندہ پائندہ واللہ، تیرا نور دائم رہتا بردہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا تم نے دنیا سے پردہ ہے واللہ وگرنہ ہو تم زندہ پائندہ واللہ، تیرا نور دائم رہتا بردہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل
بھی چمکا دے چمکانے والے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس مکہ جائیں اور بات ختم، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک مدینہ پاک حاضری نہ ہو جائے تب تک آپ کے عمرہ اور حج بھی مکمل ہے. لکھتے ہیں علامہ صاحب کہ جو طیبہ نہ جائے رہے بس جو مکے، خدا کی قسم نصیب اس کے دونوں جہاں میں ہے دھکے. اور مزار رحمت حق کا ہے گزنا چاہتے مدینے پہ بے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اے طیب نہ شیطان سے دھوکا کھانا کیونکہ یہ دشمن نزل سے تیرا ہے پرانا. نصیحت رضا کی نہ یہ بھولے جانا، رضانا سے دشمن غیدوں میں نانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.